बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। अगर मैं आपको कहूँ ऐसा टेंस जो आपको आपकी इंग्लिश में 30 से 50% की इम्प्रूवमेंट दिला सकता है, ऐसा टेंस जो आपको आप इंग्लिश में ज़्यादातर डेली रूटीन के हवाले से होने वाली कन्वर्सेशन में आपकी इंग्लिश में कन्वर्सेशन में आपकी मदद करा सकता है, ऐसा टेंस जो आपको आपकी इंग्लिश बोलने की सलाहियत को बढ़ा सकता है, ऐसा टेंस जो आपको किसी भी टॉपिक पर आपको इंग्लिश में बात करने के लिए स्ट्रक्चर प्रोवाइड करा सकता है, तो वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जी हाँ, तो आज हम इसी के हवाले से बात करेंगे कि क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और इसमें कौन से सिनेरियो में किस तरह बात की जाती है, किस तरह हम सेंटेंस बनाते हैं इसकी मदद से। लेकिन इससे पहले आपको मैं एक बात बताता चलूँ, वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको समझ आए, क्योंकि इसमें बहुत अहम कॉन्सेप्ट है और ये ऐसा नहीं कि आपने सरसरी देख लिया, इसको पूरा समझना है। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, सबसे पहले हम बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट के हवाले से। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम प्रेजेंट सिंपल भी कहा जाता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहा जाता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट कहाँ पर यूज़ की जाती है, इसके लिए उर्दू में, मतलब चूँकि बच्चे जो नए होते हैं उनको मसला होता है, इसलिए मैंने उर्दू में भी लिखा हुआ है। तो आप पहले उर्दू में समझते हैं कि उर्दू में कैसे हम समझेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है कि नहीं। सबसे पहले कुछ मैंने निशानियाँ यहाँ पर लिखी हैं। देखिए, ये देखिए, ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ते हो, ती हूँ। सही है, ते हो, ती हूँ। अब ये किसी भी सेंटेंस के आखिर में अगर ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ते हो, ती हो आ जाए तो समझ जाए आंखें बंद करके कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, सेंटेंस है। ठीक है, तो आपने फिर उसी हिसाब से आपने बनाया। जैसे कि आप देखेंगे वो स्कूल, देखें वो स्कूल जाता है, देखें ता है। इस तरह वो किताब पढ़ती है, इस तरह वो खेलते हैं, इस तरह मैं चाहता हूँ। ठीक है, मैं गाना गाता हूँ। अच्छा, यहाँ पर देखें मैं किताब पढ़ती हूँ। अब मैं जो आपको जो मैंने यहाँ पर निशानियां बतानी है उस पर मैं फोकस कर रहा हूँ ज़्यादातर। ना तुम खेलते हो, तुम किताब पढ़ती हो। अब देखिए, आपने ता है, ती है, ते है, ता हूँ, तो इससे हमें क्लियर हो गया अगर किसी भी सेंटेंस के आखिर में ता है, ती है ये निशानी आ जाए तो हमें फौरन समझ जाना चाहिए कि ये जो सेंटेंस है, अगर हमने उर्दू से इंग्लिश में कन्वर्ट करना है तो इससे हमें आसानी से हम समझ सकते हैं कि ये उर्दू का सेंटेंस प्रेजेंट डेफिनेट का सेंटेंस है कि नहीं है। लेकिन इसके पहले मैं आपको आगे जाने से पहले कुछ बातें बताता चलूँ। देखिए बेटा, ज़रूरी नहीं है कि ये ही निशानी आपको हर जगह पर मिले और आपने इस पर डिपेंडेंट नहीं रहना। वो इसलिए क्योंकि आप हर ऐसा तो नहीं है कि आप मुसलसल पता चले कि आप आखिर तक हमेशा ये ताती में ही रहें, क्योंकि हर जगह पर ये ताती का कॉन्सेप्ट नहीं लगता। अगर ये मैंने आपके सामने 4 पॉइंट राइट डाउन किए हुए, तो आप इसको देख लें। अगर ये आपको याद रहेगी तो फिर आपको ताती की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन शुरुआत के लिए वो सही है ताकि आपको आसानी हो। लेकिन हमेशा के लिए उसको मायार नहीं बनाना कि आप ता है, ती है, ते है को लेकर चलें। अच्छा जी, और दूसरी बात यह है कि उसमें जब आप अक्सर उर्दू के ट्रांसलेशन जब आप देखते हैं तो आपको पहचान करने के लिए कि उर्दू में जो जुमले होते हैं वो कैसे आपको पता चलेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। लेकिन उसके बगैर भी आप समझ सकते हैं जो मैंने अभी यहाँ पर लिखे हुए। अगर ये आपको समझ आ गई तो फिर उसकी भी ज़रूरत नहीं। वो ये है कि आप जो हैबिट्स है, मिसाल के तौर पर जितनी भी आदत होती है, हर इंसान की अपनी आदतें होती हैं, तो वो किसी भी हवाले से हो सकती है। तो वो तमाम, जब भी आप किसी की आदत के बारे में बात करते हैं, किसी भी के बारे में बात करते हैं, चाहे वो अपनी आदत के बारे में हो या किसी और की आदत के बारे में हो, किसी की आदत के बारे में भी हो, तो आप उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे। इस तरह डेली रूटीन अगर आप बता रहे हैं, ज़रूरी नहीं है वो आपकी डेली रूटीन हो, आपके वालिद की हो, आपके घर की हो या आपके दोस्तों की हो, किसी की भी हो, तो डेली रूटीन जब भी आप बताएंगे तो आप उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे। और अब मैं इन दोनों में कुछ मुमासलतें हैं और तफरीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए बेटा, हैबिट्स आदत को कहते हैं और डेली रूटीन जो हमारे रोज़मर्रा के काम होते हैं, जो हम रोज़ करते हैं, ठीक है, वो होती हैं। अब इसमें फ़र्क भी है और सेम भी लगते हैं, लेकिन मैं आपको इसकी आसानी के लिए बता दूं। देखिए बेटा, आदतें वो होती हैं जिसके लिए हम बगैर सोचे समझे वो काम कर लेते हैं। अब आदतें अच्छी भी होती है, बुरी भी होती हैं, लेकिन मुझे उसके बारे में बात नहीं करनी, मुझे सिर्फ ये बताना है। आपने देखा होगा जो आपकी आदत होती है तो वो हमेशा आप वो काम आपको पता भी नहीं होगा आपने किया होगा, आपने उसके लिए बगैर सोचे समझे आपने वो काम किया। जैसे कि आपने देखा होगा अक्सर लोग मोबाइल निकाल लेते हैं, बात करते हुए मोबाइल निकाल के चेक करते हैं, हालांकि उसमें कुछ नहीं आया होता, लेकिन फिर भी वो चेक करते हैं। नहीं, कोई काम कर रहे होते हैं तो बार बार मोबाइल देखते हैं, चेक करते हैं, या व्हाट्सअप चेक करते हैं, कुछ भी चेक करते रहते हैं। जैसे इस तरह आपने और भी इस तरह की आदतें हैं, या किसी की सुबह जल्दी उठने की आदत है, तो कोई जो इंसान 4 बजे उठता है तो वो जब भी सो जाएगा तो उसकी आंख 4 बजे खुल जाती है। या किसी की देर तक सोने की आदत है, वो कभी जितनी भी जल्दी सो जाए तो वो अक्सर वो देर ही उठता है। मतलब कुछ लोग होते हैं जो सुबह नहीं उठते, कुछ लोग होते हैं जो सुबह सवेरे उठते हैं, उनकी आदत होती है। ठीक है,
اب ڈیلی روٹین کیا ہوتی ہے؟ ڈیلی روٹین اصل میں وہ کام ہوتا ہے جس کے لیے آپ تیاری کرتے ہیں. ہیبٹس وہ ہوتی ہے جو تیاری کے بغیر وہ آپ کی عادت بن چکی ہوتی ہے، فطرت بن چکی ہوتی ہے. اور ڈیلی روٹین وہ ہوتے ہیں جو آپ روزمرہ کرتے ہیں. جیسے آپ اسکول جاتے ہیں تو اسکول ایسے تو نہیں ہے بس آپ کو پتہ چل آپ بس چلے گئے، ڈائریکٹ اٹھے اور اسکول چلے گئے. آپ اس کے لیے تیار ہوتے ہیں، اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، جو کام دیا ہوتا ہے اس کی پریپریشن کرتے ہیں، ٹیسٹ یاد کرتے ہیں اور اپنے آپ کو تیار کر کے جاتے ہیں، یونیفارم پہنتے ہیں. اس طرح کوچنگ جب جاتے ہیں تو اس کے لیے آپ تیار ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو پریپیئر کر کے جاتے ہیں. اور آپ کے مائنڈ میں یہی ہوتا ہے کہ میں جہاں پر جا رہا ہوں پڑھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ بات ہو گئی ہیبٹس اور ڈیلی روٹین کی. ساتھ میں بات یہ ہے جنرل ٹروتھس کیا ہوتے ہیں. دیکھیں بیٹا، جنرل ٹروتھس عام حقائق، یعنی یہ دراصل ان حقائق کو کہا جاتا ہے جو ہمارے یونیورس سے ریلیٹڈ ہے، کائنات سے ریلیٹڈ ہے. تو جب بھی اس کی بھی بات ہم کریں گے تو وہ بھی ہم اس میں بھی پریزنٹ ڈیفینٹ کا یوز کریں گے. جیسے کہ آپ سورج کو دیکھ لیں، سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے. اب ایسا نہیں ہے پاکستان میں رہنے والے شخص کے لیے وہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور مغرب میں رہنے والے شخص کے لیے وہ مغرب سے طلوع ہوتا ہے. سب کے لیے سیم ہے، سب کے لیے وہ طلوع، سب جانتے ہیں کہ سورج جو طلوع ہوتا ہے وہ مشرق سے ہوتا ہے. تو ایسی بات جو پوری دنیا کے انسانوں کے لیے سیم ہو، صحیح ہے، ایک ہی ہو، تو اسے ہم کہتے ہیں جنرل ٹروتھ. ٹھیک ہے، اور اس میں کائنات کی چیزیں تمام آتی ہیں. خیر، ڈسکشن بڑی لمبی اور اس کو میں کور کرنا چاہتا ہوں جلدی. اس طرح شیڈول ہو گیا، آپ کے جو بھی شیڈول ہوتے ہیں، کسی بھی جگہ کی جو ٹائمنگ ہوتی ہے، اکثر ٹرین کی جو ٹائمنگ ہوتی ہے، آپ کے اسکول کی جو ٹائمنگ ہے، اگر آپ اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں، کسی بھی چیز جو ایک وقت سے شروع ہوتی ہے، تو اس کے لیے بھی آپ پریزنٹ ڈیفینٹ کا یوز کرتے ہیں. اب یہ آپ کے سامنے پریزنٹ انڈیفینٹ کا اسٹرکچر ہے کہ پریزنٹ انڈیفینٹ کا اسٹرکچر سے مراد یہ ہے کہ آپ کسی بھی پریزنٹ انڈیفینٹ کا جملہ سینٹینس جب بنائیں گے تو آپ نے کیسے بنانا ہے، آپ نے اس کو مد نظر رکھنا ہے، اس کے حساب سے بنانا ہے. اب ایک اور بات یہ ہے کہ ٹینس اور سینٹینس کیا ہوتا ہے. دیکھیں، ٹینس تو ہم سمجھ چکے ہیں، اب سینٹینس تھوڑا سا میں بتا دوں. دیکھیں، سینٹینس جملے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹینس سے ہم سینٹینسز بناتے ہیں. اچھا، سینٹینسز بھی مختلف قسم کے ہوتے ہیں، لیکن تین اہم جو ہم ٹینسز میں اسٹڈی کرتے ہیں اس میں ایک ہوتا ہے افرمیٹو سینٹینس، جسے ہم مثبت جملہ بھی کہتے ہیں، اور افرمیٹو کا دوسرا نام اسرٹیو بھی کہا جاتا ہے، پوزیٹیو سینٹینس بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ وہ جملہ ہوتا ہے جس میں ہم نارمل جو ہم بات کرتے ہیں، میں کھاتا ہوں، میں کھیلتا ہوں، میں بولتا ہوں، میں پڑھتا ہوں. تو ایسے جملے جس میں آپ ایک کام کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ میں کرتا ہوں. ٹھیک ہے، مثبت، تو اسے کہتے ہیں مثبت. دوسرا ہوتا ہے نیگیٹو سینٹینس. وہ سینٹینس ہوتا ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے جس میں انکار ہوتا ہے، جس میں بتایا جاتا ہے میں یہ کام نہیں کرتا. جو کام آپ کرتے ہیں اس کے بارے میں جب آپ بتائیں تو اس کے لیے آپ افرمیٹو سینٹینس یوز کرتے ہیں. جب آپ بولتے ہیں میں ایک کام نہیں کر رہا، اس کے لیے جو جملہ یوز ہوتا ہے وہ نیگیٹو ہوتا ہے، یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے. تیسرا ہوتا ہے انٹروگیٹو سینٹینس. یہ وہ سینٹینس ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں سوالیہ جملہ. ٹھیک ہے، جب آپ کسی سے سوال کرتے ہیں تو اس کے لیے پھر آپ انٹروگیٹو سینٹینس یوز کرتے ہیں. اچھا، ایک اور بات بھی آپ کو بتا دیں، اسے کہتے ہیں سنگل انٹروگیٹو، ایک ہوتا ہے ڈبل انٹروگیٹو. جو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، جسے آپ آسان سا میں سوال آپ کو کر دیتا ہوں جو آپ نے سنا ہوگا بہت زیادہ. واٹ از یور نیم، واٹ از یور فادر نیم، ان وچ کلاس ڈو یو اسٹڈی. ٹھیک ہے، اب اس میں آپ دیکھ رہے ہیں WH والے ورڈز آ رہے ہیں، جیسے وچ ہو گیا، وٹ ہو گیا، ویئر ہو گیا. تو ایسے ورڈ جہاں پر یوز ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں ڈبل انٹروگیٹو سینٹینس. اس کو انشاءاللہ میں اس پر بھی ویڈیو بناؤں گا. فی الحال میرا موضوع وہ نہیں ہے، یہ ہے. تو افرمیٹو سینٹینس کیا ہوتے ہیں، سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ بیٹا افرمیٹو سینٹینس میں آپ کو نظر آ رہا ہے لکھا ہوا سبجیکٹ پلس فرسٹ فارم آف ورب SES پلس آبجیکٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ سینٹینس بنائیں گے آپ نے اس کے حساب سے بنانا. اب سبجیکٹ میں کیا یوز کرنا ہے، آبجیکٹ میں کیا یوز کرنا ہے. تو یاد رکھیے بیٹا، سبجیکٹ میں اگر آپ کو پروناؤن آتے ہیں، آپ کو ناؤن آتا ہے، تو آپ سبجیکٹ میں ہمیشہ وہی یوز کریں گے، آبجیکٹ میں بھی وہی یوز کریں گے. تو یہ آپ نے پروناؤن سمجھنا ہوگا. اگر آپ کو پروناؤن آتے ہیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا جب سبجیکٹ میں اگر آپ پروناؤن یوز کریں گے تو کیسے کریں گے، آبجیکٹ میں یوز کریں گے تو وہ کیسے کریں گے، اس پر بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے آگے چل کر. اس طرح پھر ورک کی فرسٹ فارم. دیکھیں بیٹا، ورک کی 3 فارمز ہوتی ہے مین، اور چوتھی فارم کے بارے میں کہا جاتا ہے جس میں ING ہوتا ہے. لیکن خیر، جب وہ ٹینس پر ہم جائیں گے تب ہم اس کو دیکھ لیں گے. لیکن جو مین آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، آپ کو اصل میں 3 فارم کا پتہ ہونا لازمی ہے. چوتھی فارم ING کسی بھی فرسٹ فارم کے ساتھ لگا دو، چوتھی فارم بن جاتی ہے. تو یہاں پر یہ کہہ رہا ہے آپ جب بھی ورب یوز کریں گے تو وہ فرسٹ فارم ہونی چاہیے. جیسے کہ آپ کے سامنے ہے ایک ورب ہے، جیسے ایٹ ورب جو ہے، ایٹ جو ہے یہ ورب کی فرسٹ فارم ہے. اس کی سیکنڈ فارم ایٹ ہے. اس طرح تھرڈ فارم اس کی ایٹن ہے. اب مجھے یہاں پر جب میں اگر یوز کروں گا ورب کو ایٹ کے لیے، ایٹ کھانے کے لیے جب ورب یوز کروں گا تو میں یہاں پر ایٹ یوز کروں گا، کیونکہ یہاں پر مجھے چاہیے
فرسٹ فارم. اگر میں یہاں پر سیکنڈ فارم یوز کروں گا تو میرا سینٹینس غلط ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو اس بات کا دھیان رکھنا ہے. اچھا, یہ بات کر لیتے ہیں کہ سبجیکٹ کیا ہوتا ہے. یہ ہم سمجھ بھی چکے ہیں کہ میں دوبارہ تھوڑا سا تصحیح کر دیتا ہوں. سبجیکٹ فائل کو کہتے ہیں. فائل وہ ہوتا ہے جو کام کرنے والا ہوتا ہے. ورب فعل کو کہتے ہیں. فعل وہ ہوتا ہے جو کام کا اظہار کر رہا ہو, جو کام کے بارے میں بتا رہا ہے, کون سا کام ہو رہا ہے. آبجیکٹ مفعول کو کہتے ہیں, جو مفعول سے مراد جس پر کام ہو رہا ہے. ایگزامپل میں ہم اچھی طرح مشاہدہ کر لیں گے اس بات کا. اب آتے ہیں نیگیٹو سینٹینس پر. اب دیکھیں, میں نے آپ کو کہا تھا افرمیٹو میں کوئی ہیلپنگ ورب آپ کو نظر نہیں آئے گا. آپ نے دیکھا, اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ پریزنٹ ڈیفینٹ میں یہ از ایم آر یہ یوز نہیں ہوتے, واز ور یوز نہیں ہوتا, ول ہیو بین اور ہیڈ یہ چیزیں یوز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تو آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے, وہ ضرورت ہی نہیں ہے یہاں پر. اور اب آتے ہیں نیگیٹو پر. نیگیٹو انکاری جملہ. اب یہاں پر چونکہ میں نے ایس ای ایس آئی ایس نہیں سمجھایا ہوا ہے تو آپ کو اس میں دشواری ہوگی کہ چونکہ یہاں پر ڈو بھی لکھا ہے, ڈز بھی لکھا ہے. سبجیکٹ تو آپ سمجھ گئے. دیکھیں, آپ نے سب سے پہلے سبجیکٹ لگانا ہے, پھر اس کے بعد ڈو یا ڈز لگانا ہے. اب ڈو اور ڈز کب لگانا ہے؟ دیکھیں, اس کے لیے میں آپ کو آسان سی بات کرتا ہوں کہ جب آپ کو ورب کے ساتھ ایس ای ایس آئی ایس نظر آیا تو آپ پھر لگائیں گے ڈز. اور اگر آپ کو ورب کے ساتھ ایس ای ایس آئی ایس نہیں نظر آیا, صرف ورب لکھا ہوا ہے, تو آپ پھر لگائیں گے ڈو. وہ کیسے لگائیں گے؟ جب آپ کو سمجھ لیں گے تو آپ کو یہ بھی بات سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد آپ نے لگانا ہے نوٹ, پھر ورب کی فرسٹ فارم. پھر ورب کی فرسٹ فارم یہاں پر جو ہے نا, اس جگہ پر نیگیٹو میں آپ نے ورب کے ساتھ ایس ای ایس آئی ایس نہیں لگانا. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ جو ایس ای ایس آئی ایس ہے وہ ڈز, اس کی جگہ پر ڈز آ جائے گا. جب ڈز آ جائے گا تو پھر آپ نے یہ نہیں لگانا, اور سمپل آبجیکٹ لگانا تو یہ نیگیٹو بن جائے گا. اس طرح اگر انٹروگیٹو کو بنانا ہے تو اس کے لیے اسٹرکچر یہ ہے. پھر آپ نے کیا کرنا, جو ڈو ڈز ہوگا نا, اس میں آپ نے یاد رکھنا ہے سوالی جملہ بناتے ہوئے جو ڈو اور ڈز ہوگا, ڈو اگر ڈو لکھا ہوا ہے, ڈو ہے تو ڈو کو پہلے لکھنا ہے, ڈز ہے تو ڈز کو پہلے لکھنا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد میں جو سبجیکٹ جو ہوگا وہ سبجیکٹ کا, اچھا سبجیکٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھو, سبجیکٹ میں یا تو کسی کا نام یوز ہوتا ہے, یا ہی شی اٹ یا دے یا یو. ٹھیک ہے, یا وی. تو ایس یہ تمام یہ پروناؤن ہے. یہ پروناؤن سبجیکٹ کی جگہ پر یوز ہوتے ہیں, کسی کا نام یوز ہوتا ہے جی. ٹھیک ہے, تو ان میں سے کوئی بھی ورڈ ہوگا اس کو آپ نے بعد میں لکھنا ہے. پھر ورڈ کی فرسٹ فارم ایز اٹ از لکھ لینی ہے اور آبجیکٹ لکھ لینا ہے. اب